تھے اور پولیس آئی ہے. اس وقت ترکی کے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی, بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جو باہر سے غیر قانونی لڑکے یا جو بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے اٹھا لیا تھا. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشفاق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اشفاق بلوچ آفیشیل. اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کے لیے میں نئی سے نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں, اور آج ہی میں ایک ایسے ٹاپک پر نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے. تو ابھی میری کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی میرے چینل پہ, کیونکہ رمضان شریف کے دنوں میں ویڈیوز بنانا اور پارکس میں جانے کے لیے تھوڑا سا نا روزے کے ساتھ تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کو جا کے تکلیف دیں تو وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اسی آج ایک میرے پاس ویڈیو تھی, ایک دوست ایک بھائی جو کہ پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے ترکی گیا, وہ مجھے ملا, لیکن میں نے ان کا ایک شارٹ ٹائم میں چھوٹا سا ویو کیپچر کیا. میں نے سوچا کہ آپ دوستوں تک شیئر کیا جائے کس طرح سے ماؤں کے لال اپنا دیش اپنا وطن چھوڑ کے غیر ممالک جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ راستے میں کیا کیا ہوتا ہے, کتنے لوگ زندہ پہنچتے ہیں اور کتنے واپس صحیح سلامت لوٹ آتے ہیں. انہی میں سے ایک خوش قسمت جو صحیح سلامت زندہ لوٹ کر واپس پاکستان آیا, تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے بات بھی کریں گے, جانیں گے ان سے کہ ان کی سٹوری بھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ کس طرح سے یہاں پاکستان سے ترکی گئے, ترکی میں وہ کتنا عرصہ رہے, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کام کیے اور کس طریقے سے وہ واپس پاکستان دوبارہ آئے. تو یہ پورا آج ہمارے اسی ویو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو آج ویڈیو پوری واچ کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ایسا نوجوانوں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے. تو چلیے آج اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پیارے بھائی, سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو نام بتا دیں. سب سے پہلے جی میرا نام سید مطہر شاہ. سید مطہر شاہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی حافظ آباد سے. حافظ آباد سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سی عمر میں جی ترکی کا چکر لگا لیا, جی یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیسے کیا, 6.5 مہینے وہاں پہ رہ کے آئے ہم, کام کیا. 6.5 مہینے رہا وہاں پہ رہے ہو آپ. یہاں سے جانے کا کیا پروسیجر ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہاں سے کیسے گئے اور وہاں سے کیسے واپس آئے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے یہاں سے دوسری کنٹری سے گزر کر وہاں پہنچے. تو یہ اس کے بارے میں آج ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ سارا کچھ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں. نہیں ویسے تو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ غلط بات ہے, سمجھ آئیے. ہم یہاں سے پہلے لاہور آئے تھے حافظ آباد سے, پھر یہاں سادہ بہار اڈے سے یا جیسے بھی کئی لوگ جاتے ہیں کراچی کی طرف سے, ہم گئے تھے ادھر کوئٹہ. بس کوئٹہ سے آپ نے مطلب بارڈر کراس کیا؟ نہیں, کوئٹہ سے پیچھے ہی اتر گئے تھے. 10 لڑکے تھے, ہم 10 تھے, اور 10 کے 10 ہم بیٹھ گئے تھے گاڑی میں. مطلب ایک گاڑی کے اندر 10 لوگ آپ لوگ سوار ہو کے گئے؟ جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں جانے میں آپ کو کتنے دن لگے؟ مجھے 13 دن لگے تھے. 13 دن مطلب پیدل یا کسی چیز پہ؟ پیدل. ہر روز ہم 8 یا 10 گھنٹے سفر کرتے تھے. سے مختلف ممالک سے گزر کر وہاں تک پہنچے. جی. تو وہاں پہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اتنی سی عمر میں آپ کو گھر والوں نے اجازت دے دی؟ نہیں, گھر والوں تو نہیں نا اجازت دیتے. تو پھر کیسے گئے؟ گھر سے چوری گئے تھے. گھر سے چوری گئے؟ جی. ویسے آپ نے ایج کیا بتائی آپ نے؟ میری عمر ہے 15 سال. 15 سال کی ایج میں آپ نے یہاں سے ڈنکی لگا کے ترکی پہنچے. جی. تو وہاں سے واپسی کیسے آئے؟ واپسی ہم ایسے آئے کہ وہاں پکڑے گئے تھے. یہاں سے جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ پکڑے گئے آپ؟ جی. کیسے کہ ہم فلیٹ پہ سوئے ہوئے تھے اور پولیس آئی ہے. اس وقت ترکی کے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی, بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے وہ جو باہر سے غیر قانونی لڑکے یا جو بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے اٹھا لیا تھا. اچھا وہاں جب آپ پہنچے, وہاں جب آپ یہاں سے 10 لوگ گئے جی, تو وہاں تک سب صحیح سلامت پہنچ گئے؟ جی جی الحمدللہ صحیح سلامت پہنچ گئی. اچھا جب آپ نے بتایا کہ آپ 6 مہینے وہاں پر رہے ہیں, جی 6 مہینے وہاں پہ رہنے آپ کو وہاں پہ کیا مشکلات سامنے آئی جب آپ سٹارٹ میں وہاں پہنچے؟ وہاں پہ کوئی مشکلات نہیں تھی, جاتے ہی جینٹ نے ہمیں کام پہ لگوا دیا. سب سے پہلے جو آپ کو مشکلات لینگویج کی, کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ عربی بولی جاتی ہے, تو لینگویج کا آپ کو کیا ایشو آیا وہاں پہ؟ ہمیں بہت زیادہ ایشو آیا ہے, ہمیں ان کی سمجھ ہی نہیں لگتی. جو جینٹ تھا اس نے ان کے ساتھ سب کچھ معاملات تھے, جو پیسے والے تنخواہ سیلری جسے کہتے ہیں, کہ وہ سب انہوں نے کور کیا ہوا تھا. صحیح. اچھا تو اب ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے غیر ممالک میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. غیر قانونی طریقے سے نہیں جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں, پیاس سے, بھوک سے, کئی جینٹ مروا دیتے ہیں.
اس کی وجہ سے بہت زیادہ ذلیل ہوتے ہیں. عوام بہت زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں. جس کے مقدر ہوں وہ پہنچ جاتا ہے, جس کے نہ ہوں وہ نہیں پہنچتا. صحیح, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں, مہربانی آپ کی.